دوستو، تاریخ میں جب بھی غداری کی بات آتی ہے تو دو نام میر جعفر اور میر صادق ضرور ذہن میں آتے ہیں۔ آج ہم انہی دو غداروں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون تھے، انہوں نے کس سے اور کیا غداری کی تھی اور ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سادی وائس کی آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور پہلے بات کرتے ہیں میر جعفر کے حوالے سے۔ میر جعفر کا پورا نام سید میر جعفر علی خان بہادر تھا، جس نے مغلیہ سلطنت کے دور میں 1757 میں بنگال کے نواب مرزا محمد سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ میر جعفر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز کمانڈر رابرٹ کلائی کے ساتھ ساز باز کر کے 30 جون 1757 کو ہونے والی جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو شکست دلوائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب سراج الدولہ میر جعفر پر بہت اعتماد کرتا تھا، اسی لیے اس نے میر جعفر کو فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ لیکن چونکہ میر جعفر ایک لالچی اور بے ضمیر انسان تھا اور اس کے پاس سپہ سالار کا عہدہ بھی تھا، لہٰذا انگریزوں نے غداری کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا اور وہ انگریزوں کی امیدوں پر پورا بھی اترا، کیونکہ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی فوج کی تعداد 5000 تھی، جبکہ انگریز فوج کی تعداد صرف 3000 تھی۔ اس لیے بغیر کسی اندرونی غدار کے یہ فوج کبھی جیتی نہیں جا سکتی تھی۔ لہٰذا غدار سپہ سالار میر جعفر عین جنگ شروع ہونے سے قبل اکثریت فوج کو میدان جنگ کی بجائے دوسری طرف لے گیا اور یوں نواب سراج الدولہ فوج کا انتظار کرتے رہ گیا اور اس کی تھوڑی سی فوج پر انگریزوں نے حملہ کر دیا۔ نواب سراج الدولہ کی تھوڑی سی فوج ماری گئی اور وہ خود میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن میر جعفر کے بیٹے میر میرا نے اس کا تعاقب کیا اور نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا، اور یوں انگریزوں نے غدار میر جعفر کو بنگال کا سردار بنا دیا۔ مگر وہ اس کی بے وفائی اور نااہلی کی وجہ سے میر جعفر پر اعتماد نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے 3 سال بعد ہی 1760 میں میر جعفر کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر مزید 3 سال بعد یعنی 1763 میں میر جعفر کو جیل سے نکال کر دوبارہ بنگال کا علامتی سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ مگر اس وقت میر جعفر کی صحت اتنی خراب تھی کہ وہ صرف 2 سال مزید زندہ رہ سکا، اور بالآخر یہ غدار 1765 میں مر گیا اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے غداری کا سیاہ داغ چھوڑ گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں دوسرے غدار میر صادق کے بارے میں۔ میر صادق نے میر جعفر کی غداری سے کوئی سبق نہ سیکھا اور میر جعفر کے مرنے کے صرف 33 سال بعد 1798 میں شیر محصور ٹیپو سلطان سے غداری کا مرتکب ہوا۔ انگریز چونکہ پہلے ہی میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست دے چکے تھے، اس لیے وہ اب بھی ٹیپو سلطان سے لڑنے کے لیے غدار کی تلاش میں تھے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کا انتخاب کیا۔ میر صادق نے بھی میر جعفر کی طرح انگریزوں سے ساز باز کی اور ان کو سرنگا پٹنہ کے قلعے کی خفیہ معلومات دی۔ اس کے علاوہ میر صادق نے انگریزوں کو جنگ کے لیے مناسب وقت بھی بتایا۔ میر صادق اپنے منصوبوں کے مطابق سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے قلعے کی حفاظتی پوزیشنوں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور جاتے جاتے قلعے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر گیا تاکہ ٹیپو سلطان بھاگ نہ سکے، اور پھر وہی ہوا جو ایسے میں ہوتا ہے۔ انگریزوں نے توپوں سے حملہ کر کے قلعے کی دیوار توڑ دی اور اندر داخل ہو گئے، اور یوں شیر محصور ٹیپو سلطان شیروں کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ دوسری طرف غدار میر صادق کی غداری کا پول کھل چکا تھا، لہٰذا وہ انہی سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا جنہیں وہ تنخواہ کے بہانے لے گیا تھا، اور بعض مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو خود انگریزوں نے مارا تھا۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، یہ غدار بھی اپنی آنے والے نسلوں کے لیے غداری کا سیاہ داغ پیچھے چھوڑ گیا۔ لیکن یہاں پر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا میر جعفر اور میر صادق آخری غدار تھے؟ کیا آج ہمارے درمیان بہروپی غدار نہیں ہو سکتے؟ اور اگر آپ کا جواب منفی میں ہے تو پھر ہمیں مل کر اپنے سادہ معاشروں کو شعور دینا ہوگا۔ کہیں
ایسا نہ ہو ہمارے درمیان چھپے ہوئے میر صادق اور میر جعفر ایک بار پھر اپنی غداری میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔